السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ ناظرین، آج 21 جنوری بروز اعتبار میں آپ سے جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت دکھ کی خبر ہے۔ ہمارے ساتھ پھر 6 دسمبر 1992 کی تاریخ لوٹائی جا رہی ہے۔ وہ سیاہ دن پھر ہمارے لیے ایک سیاہ دن آنے والا ہے 22 جنوری کو۔ وہ دن ہمارے لیے پھر سے لوٹایا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے پھر سے ایک سیاہ باب کھولنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ 22 جنوری جو مسلمانوں کے لیے صبر اور تحمل کا دن ہے، خود احتسابی کا دن ہے، ملک کی سیاہ تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ 22 جنوری کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جو مسلمانوں کی دل شکنی کرنے کی جو پوری کوششیں اور پلاننگیں تیار کی جا رہی ہے، ہمیں کل کے دن کیا کرنا چاہیے، تفصیل سے اس خبر کو دیکھیں۔ 22 جنوری مسلمانوں کے لیے صبر و تحمل اور خود احتسابی کا دن ہے۔ ملک کی سیاہ تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ 22 جنوری 2024 کا دن ہمارے لیے 6 دسمبر 1992 کی طرح ہے، جب حکومت اور طاقت کے بل پر دن کے اجالے میں بابری مسجد کو شہید کر دی گئی۔ آج اس شہید مسجد کی جگہ ایک مرتبہ پھر مرکزی اور ریاستی سرکار کی سرپرستی میں رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے آستھا کے نام پر عدالت نے یہ زمین رام مندر کے حوالہ کر دیا، جو یقیناً ایک شرمناک فیصلہ تھا۔ ان کا آستھا ان کے ساتھ، ہمارا آستھا ہمارے ساتھ۔ ہم شہید کی گئی بابری مسجد کی جگہ کو آج بھی ہم بابری مسجد کی زمین مانتے ہیں، اور ہمارا یہی موقف ہے کہ جبراً وہاں مندر تعمیر کی جا رہی ہے۔ ملک کی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے ایک اقلیتی آبادی کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور کچھ بعید نہیں، حکومت اور طاقت کے بل پر یہ تاریخ ایک مرتبہ پھر دہرائی جا سکتی ہے، جس سے انکار ممکن نہیں۔ 22 جنوری کے دن کو لے کر کئی طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رام مندر افتتاحی تقریب کے نام پر ملک کے تمام شہروں سے لے کر گاؤں تک اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ گھروں پر بھگوا جھنڈے کے ساتھ جگہ جگہ نامناسب نعرے سننے کو مل رہے ہیں۔ جشن کے نام پر خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری قوم کا ایک طبقہ بھی بہکاوے کی شکار ہو چکی ہے، جسے اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کفریہ عمل پر اتر چکے ہیں، اپنے ہندو دوستوں اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں جس عمل سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی سننے اور بات ماننے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ تو میڈیا میں بنے رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک اخباری بیان کے ذریعہ مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 22 جنوری کے دن اپنے گھروں میں دیپ نہ جلائے اور مشرکانہ نعرہ نہ لگائے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مختلف شہروں میں مسلم راشٹر منچ اور BJP سے جڑے ہوئے ہمارے نادان مسلم بھائی اور بہنیں بھی اس عمل میں کھلم کھلا شامل ہو رہے ہیں، بلکہ ویڈیو جاری کر کے دیگر مسلمانوں کو بھی مسجد میں رام کا جاپ کرنے اور گھروں میں دیپ جلانے کی تلقین کر رہے ہیں، جو یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حالات دن بدن مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے ہمت و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خوف زدگی
کی جو لہر چل رہی ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود کو دین کے داعی تو کہتے ہیں لیکن ہمارے قول فعل میں کافی تضاد ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ 22 جنوری کے دن ہمارے لیے عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، لیکن ہمیں جو صبر و تحمل کے ساتھ خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے۔ آخرکار ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے جا رہے ہیں جہاں ہم خود کو بے بس اور غیر محفوظ تصور کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اپنے ہی ملک میں کوئی سفر نہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے تو کوئی امن و شانتی کی تلقین کر رہا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد اس ملک کی شناخت تھی اور آج بھی ہے، لیکن ایک سازش کے تحت ایسے ماحول کو پیدا کیا جا رہا ہے جہاں انسانی ترقی اور خوشحالی کی بات کرنے کے بجائے صرف اپنی جان کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مذہب کے نام پر فتنہ فساد اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ مذہبی نعرے جو من کی شانتی اور ایشور اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا آج خوف پھیلانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ آج ہمارا ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن زمینی حقائق اور یہاں کے ماحول دیکھ کر ایسا لگتا ہے ہم کتنے پیچھے ہیں۔ اگر اس ملک کو دنیا کا ایک طاقتور ملک بنانا ہے تو مذہبی تفریق کے بجائے ہر ایک کو اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا اور بہکاوے کی سیاست سے باز آنا ہوگا۔ مذہب کے نام پر گھٹیا سیاست نے اس ملک کی خوشحالی اور روشن مستقبل کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جسے قابو کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ شدت پسندی ہماری کامیابی کے بجائے ناکامی کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہماری شناخت اور پہچان دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھیں اور اپنے اندر حق بات کہنے کی جرت پیدا کریں۔ آج بھی ہمارے ملک میں حق بات کہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ہر مذہب ہر علاقے میں مل جائیں گے، لیکن قیادت کے زیادہ تر دعوے دار اپنے موقف بدل چکے ہیں۔ اپنا گناہ چھپانے اور سیاست کے بہانے آگے بڑھنے کے لیے حکومت کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں تاکہ سرکار کی سرپرستی میں ان کی دکانیں بند نہ ہو۔ جب تک ایسے مفاد پرست اور مکار لوگ ملک کی قیادت کریں گے بدلاؤ اور بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سماج کے اچھے اور باشعور افراد کو آگے آ کر ہندوستان کے مشترکہ تہذیب اور آپسی اتحاد کو بچانا ہوگا۔ نفرت کی یہ لہر ختم نہیں ہوگی جب تک ہم خود محبت پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم اسی طرح تماشا دیکھتے رہے تو ایک دن ہم بھی اس کے آگے جو ہے شکار ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں اور اپنے وطن کے لیے مثال دینے کے بجائے مثال بننے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔